دوستو اس وقت ہم موجود ہیں رامپور کے اندر۔ رامپور میں گھیر رحمت خان میں ایک مسجد ہے، مسجد غوث اعظم۔ یہاں پر ایک بہت ہی گمبھیر واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے دوست ہیں جن کا نام ہے مولانا سعید انور صاحب، اس مسجد کے اندر کافی دنوں سے امامت کر رہے ہیں، تقریباً کئی سال سے امامت یہاں فرما رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی یہ مسجد ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق یہاں پر تمام عمل ہوتے ہیں، یعنی صلاۃ السلام بھی پڑھا جاتا ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں، اور تمام ہی اہل سنت والجماعت کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہی یہاں پر ہوتے آئے ہیں کافی سالوں سے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہاں پر کچھ افراد اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں پر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، یعنی مولانا سعید انور صاحب کو جگہ جگہ روک کر ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، ان سے سوالات کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کو مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور ان کو مارنے کی پورے طریقے سے پلاننگ کی گئی۔ مولانا سعید انور صاحب نے ان اہل حدیثوں کو کھلا چیلنج کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ اگر سچے ہیں تو مناظرہ کر لیجئے، تمام ہی چیزیں واضح ہو جائیں گی، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ مولانا سعید انور صاحب نے جب ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تو انہوں نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا۔ دوسرے دن کا مناظرہ رکھا گیا، فجر کی نماز کے بعد مناظرے کا ٹائم رکھا گیا، اور مولانا سعید انور صاحب نے تمام ہی علماء اہل سنت کو دعوت دے دی اور ٹائم کے مطابق وہاں پر وقت پر پہنچ گئے علماء اہل سنت۔ لیکن علماء اہل سنت کی جماعت کو دیکھ کر، تعداد کو دیکھ کر اہل حدیث وہاں سے فرار ہو گئے اور مناظرہ نہیں کر پائے۔ مولانا سعید انور صاحب نے پھر ایک خاص میسج دیا تمام ہی عوام اہل سنت کو، وہ میسج آپ سماعت کر لیں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، تقریباً 3 ماہ سے زیادہ تر کچھ ایسے لوگ محلے کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کے ایمان و عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں۔ البتہ وہ اہل حدیث تو نہیں ہیں، مگر پھر بھی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں۔ ہمارے بھولے والے سنی بھائیوں کو جگہ جگہ روکتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں اور ان کے عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے سرکار اور اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء سلف صالحین سارے بزرگوں سے دور کرتے ہیں۔ ان کا یہی منشا ہے اور یہی ان کا مقصد ہے، اور پھر ہم لوگوں کو بالخصوص مشرک اور کافر کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں، ہم لوگ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ لگاتار مسلسل چلتا رہا۔ بیتی رات کچھ لوگوں نے ایک دکان پر بیٹھ کر کے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم لوگوں سے سوالات کرنے کا مشن بنایا۔ البتہ یہ تک کہا گیا، میرے متعلق مجھے مارنے کی بات کہی گئی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی اعراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا سو کہا۔ مگر انہوں نے جب یہ ارادہ بنایا تھا کہ ہم سوالات کریں گے اور ان لوگوں سے جو مسجد میں موجود ہے، یعنی بالخصوص مجھ سے، تو یہ بات جب میں نے سنی تو میں نے اپنے مخلص، اپنے احباب اور اپنے بڑے دوستوں سے رابطہ کیا۔ مفتی وسیم صاحب موجود ہیں، مفتی مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، جناب حافظ اسلام صاحب موجود ہیں، مولانا شاہ نواز صاحب موجود ہیں، مولانا عادل صاحب موجود ہیں، مولانا عثمان صاحب موجود ہیں، مولانا قمر صاحب موجود ہیں، مولانا احمد الدین محبر صاحب موجود ہیں، اور دیگر ہمارے غیر رحمت خان محلے کے نوجوان اور بزرگ لوگ موجود ہیں۔ صرف اسی لیے ہم لوگ جمع ہوئے تھے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فیصلہ پتہ چل جائے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ ہم لوگ جمع ہوئے اسی وجہ سے کہ سوالات وہ لوگ کریں، ہم لوگ جوابات دیں۔ مگر آخر میں کیا ہوا کہ وہ لوگ بھاگ گئے، وہ لوگ نہیں رکے۔ البتہ ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ ان کا انتظار بھی کیا اب تک، اور وہ لوگ بھاگ گئے، انہوں نے جوابات نہیں دیے ہماری کسی نے بات کی۔ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی چھیڑتا ہے تو ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اہل سنت والجماعت مسجدوں کے اندر فتنہ نہیں پھیلاتے، بلکہ یہ بدعقیدہ لوگ ہمیشہ سے فتنہ پھیلاتے آئے ہیں اور آج بھی فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا آج سے 100 سال قبل جب سعودی عرب کے اندر سلطنت عثمانیہ موجود تھی، عاشق رسول کی سلطنت موجود تھی، کعبہ کے اندر چاروں امام کے مصلی بچھائے جاتے تھے، چاروں عقیدے کے اور چاروں مسلک کے امام نماز پڑھاتے تھے۔ جو جس مسلک سے تعلق رکھتا تھا اس مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، کسی طرح کا کوئی فتنہ فساد نہیں تھا۔
لیکن ہوا یہ کہ نجد سے ایک فتنہ اٹھا جس کا نام ہے عبد الوہاب نجدی، اور اس کے ماننے والے کو وہابی کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں ان کو وہابی، نجدی، اہل حدیث اور سلفی کہا جاتا ہے۔ تو اس دور کے اندر فتنہ اٹھا نجد سے فتنہ اٹھا عبد الوہاب نجدی کا۔ اس نے وہاں کے اماموں کو جو کہ سلطنت عثمانیہ تھی، عاشق رسول تھے، ان کو قتل کروایا مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور عاشق رسول نے اپنے ہتھیار یہ کہہ کر رکھ دیے کہ یہ ادب کی جگہ ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ہم قتل و غارت نہیں کریں گے۔ لیکن ان خبیثوں نے، ان اہل نجدیوں نے، انہوں نے وہابیوں نے وہاں پر عاشق رسول کو قتل کرایا، خون ریزی کروائی اور وہاں پر فتنہ پھیلایا، اور یہ آج بھی فتنہ پھیلاتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائے۔